أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت: اول ما فرضت الصلاة رکعتین فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق علیہ۔ وللبخاری ثم هاجر ففرضت اربعا وأقرت صلاة السفر على الأول، زاد احمد الا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں اس حدیث پر ایک نیا عنوان باندھا ہے۔ عنوان ہے باب صلاۃ المسافر والمریض، مسافر اور بیمار کی نماز۔ اس سے پہلے باجماعت نماز اور امامت وغیرہ کے مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب یہاں سے مسافر اور مریض اور بیمار کی نماز کے مسائل پر حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ نمازوں کے سلسلے میں اس عنوان کے تحت جو سب سے پہلی حدیث نقل کی گئی ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اول ما فرضت الصلاۃ رکعتین، سب سے پہلے جو نمازیں فرض ہوئی وہ دو رکعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو آسمان پر بلایا اور نمازیں 5 وقت کی نمازیں عطا کی تو اس وقت نمازوں میں رکعتوں کی تعداد 2 تھی۔ 50 کے بجائے 5 نمازیں دی گئی اور آپ سے یہ کہا گیا کہ نمازوں کی تعداد 5 ہوگی لیکن ثواب 50 کا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ فجر، ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 وقت کی نمازیں 2 رکعت تھی۔ مغرب کی نماز اس کی رکعتیں 3 تھی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے آپ فجر کی 2 رکعت پڑھتے، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جب تک تھے نمازیں اس طرح ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو وہ اس کی تعداد، اس رکعتوں کی تعداد 2 تھی۔ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو ہجرت کے بعد سفر کی جو نماز ہے، سفر کی نماز کو 2 رکعت رکھا گیا اور حضر کی نماز کو یعنی قیام کی حالت میں اپنے شہر میں گھر پہ رہتے ہوئے جو نمازیں تھیں تو ان نمازوں میں کی تعداد کو بڑھا دیا گیا۔ اب نمازوں کی جو تعداد بڑھائی گئی، نمازوں میں رکعت کی تعداد جو بڑھائی گئی تو اس میں ایک ظہر کی نماز ہے جس میں 2 رکعتیں اور بڑھا دی گئی، 4 ہو گئی۔ عصر کی نماز 2 رکعت تھی، اس کو بھی 4 کر دیا گیا، اور عشاء کی نماز یہ 2 رکعت تھی، اس کو بھی مکمل 4 کر دیا گیا۔ فجر کی نماز 2 رکعت تھی، وہ 2 رکعت رہی،
مغرب کی نماز 3 رکعت تھی، وہ 3 رکعت رہ گئی۔ تو ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس بات کا حکم دیا گیا کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 4 پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص مسافر ہو، سفر میں ہو، تو ایسی صورت میں اسے وہی پرانے طریقے والی نماز کا حکم دیا گیا ہے جو فرضیت کے وقت میں تھی، یعنی فجر 2، ظہر 2، عصر 2، عشاء 3 اور مغرب 3 اور عشاء 2۔ یہ جو طریقہ تھا پہلے، اسی طریقے سے مسافر کو پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ مسافر اسی طریقے سے نماز پڑھے۔ اب مغرب کو 3 رکعت میں باقی رکھا گیا، جبکہ سفر میں ظہر کی نماز 2 رکعت ہے، جو 4 تھی اس کو 2 رکعت کر دیا گیا، عصر کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت سفر میں۔ لیکن مغرب کی نماز جتنی رکعت تھی اتنی ہی رکعت سفر میں بھی ہے اور حضر میں بھی ہے۔ سفر میں مغرب کی نماز 2 نہیں ہے، مغرب کی نماز 3 ہی رکعت ہوگی۔ البتہ فجر کی نماز سفر میں ہو یا حضر میں، ہر 2 حالت میں فجر کی نماز کو 2 رکعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے کہ ثم ہاجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، ففرضت 4 وأقرت صلاة السفر على الأول، ہجرت کے بعد ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کو، اس کی رکعت کو 4 کر دیا گیا، اور سفر کی جو نماز ہے اس میں وہ 2 رکعتیں رکھی گئی۔ تو اس طرح یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل فرمائی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے، استدلال کرنے کے لیے کہ مسافر جب سفر میں ہو تو ایسی صورت میں اسے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قیامت تک باقی رکھا ہوا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دوسری بات، اس حدیث سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ مسلمان کو سفر میں بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم گھر پہ ہوں، شہر میں ہوں، اپنے گاؤں میں ہوں تب نماز کا اہتمام کریں، اور جب ہم سفر میں چلے گئے تو سفر میں نماز کا کوئی خیال نہیں۔ تو نماز کا خیال، نماز کا اہتمام جیسے حضر میں ہوتا ہے، یعنی اپنے گاؤں میں ہوتا ہے، ایسے ہی سفر میں بھی ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سفر میں بھی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر کہیں زمین پر پڑھنے کا موقع نہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سواری پر بھی نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے سواری پر بھی نماز پڑھ کے یہ بتا دیا، یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس زمانے کی وہ سواری، آج کے زمانے کی جو بھی سواری ہو، اگر آپ کو سواری پر نماز پڑھنے کا موقع ہے تو آپ اس پر بھی نماز پڑھیں، لیکن نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ اور ساتھ ہی آگے کچھ حدیثیں آئے گی جس میں مسافر کے لیے ایک اور سہولت ہے، اور وہ سہولت ہے 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنے کی۔ اب وہ 2 نمازوں میں سے ظہر، عصر اور مغرب، عشاء، کہ ظہر اور عصر کی نماز کو ایک وقت میں 2 رکعت پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کو کسی ایک وقت میں مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تاکہ 2 وقت میں یہ 2 نمازیں پڑھ کر مسافر فارغ ہو جائیں اور اپنے سفر کو وہ جاری رکھے۔ سفر کی سہولت کے اعتبار سے شریعت نے مسافر کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر حالت میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔